بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 257. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتے ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور، اور یہ طاغوت اپنے دوستوں کو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے، نور سے، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جو آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو، رنگ کو پکڑ لیا جو ٹوٹے گا نہیں. تو اس رنگ سے مراد ہے دین اسلام، اسلام کی تعلیمات. جس نے اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیا تو اس نے ایک ایسی حفاظتی تدبیر کر لی، ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر لیا کہ وہ اب کسی بھی طرح سے شیطان سے شکست نہیں کھا سکتا، اور یہ حصار کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. علم کے ذریعے سے جو حصار بنتا ہے، علم کے ذریعے سے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور شیطان کے مقابلے میں حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جو پچھلی آیت میں ایک ایسے کڑے کا ذکر تھا جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹ نہیں سکتا، تو اس آیت میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا. اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جب بندہ طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور ایمان اللہ پر لانے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے جو اللہ پر ایمان لانے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ کی الوہیت پر ایمان. ان چاروں چیزوں میں جب انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ایسے شخص کا دوست بن جاتا ہے. یہ بندہ جب ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اب اللہ اس بندے کا دوست بن گیا. تو جب اللہ بندے کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ کڑا، مضبوط کڑا عطا کرتے ہیں جو کبھی ٹوٹتا نہیں دین کی بنیاد پر. اور وہ مضبوط کڑا علم کی بنیاد پر ملتا ہے، دین کی صورت میں ملتا ہے، اور انسان کے دل میں انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کو پھر گمراہ نہیں کر سکتا. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، مددگار، ساتھی. یہ تمام معنی ولی میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ولایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کے ہی ولی ہیں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، موت کے وقت کچھ لوگوں کو جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، کفار کی بھی، تو وہ ان سے کہیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ پھر ان کو لوٹاؤ ان کے حقیقی مولا کی طرف. ثم ردوا الی اللہ، ان کو لوٹا دو اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو اللہ ان کا حقیقی مولا اور ولی ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کو کافروں کا ولی بھی کہا ہے، لیکن وہ جو ولی ہے، ولی ہونا ہے، وہ ولایت عام ہے. ولایت عام کیا ہے؟ وہ عام ولایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو وجود عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل اور شعور عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ نعمتیں دیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی گزر رہی ہے. تو یہ ولایت ہے جو اللہ کی سب کو ملی ہوئی ہے. یہ بالکل رحمت کی طرح ہے. اللہ کی ایک وہ رحمت ہے جو مسلمان کافر سب کو مل رہی ہے.
جیسے سورج اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس سے فائدہ سارے اٹھا رہے ہیں، مومن بھی اور غیر مومن بھی۔ اسی طرح سے جسم، وجود، بینائی، سماعت، قوت گویائی، یہ سب اللہ کی نعمتیں اور رحمت کی صورتیں ہیں، اور یہ کفار کو بھی ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ عام رحمت کی چیزیں ہیں۔ اب رحمت جو صرف مومنوں کو ملتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بلا شبہ مومنوں کے قریب ہے۔ یہ کون سی رحمت ہے جو مومنوں کے قریب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ والی رحمت کفار کے پاس نہیں ہے۔ اور اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دوستوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنا، تائید کرنا، ان سے محبت کرنا، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ولایت ایک عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ولی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اگر ولی نہ ہوں کسی کے، تو وہ پیدا ہی نہ ہو دنیا میں، وہ دنیا میں اپنے وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو مومنوں کو جو ولایت ملتی ہے وہ ولایت ہے خاص، جس میں اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، لے آتے ہیں، لے آتے ہیں۔ تاریکیوں سے مراد کون سی تاریکیاں ہیں؟ اور جمع یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظلمت نہیں بولا بلکہ ظلمات بولا، جو کہ جمع ہے۔ تو تاریکیوں سے مراد یہاں پر شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، کبیرہ گناہوں کی تاریکی، صغیرہ گناہوں پر اصرار کی تاریکی، حقوق اللہ کے معاملے میں جو نافرمانی ہے وہ تاریکی، حقوق العباد کے معاملے میں جو نافرمانی ہے وہ تاریکی، اسی طرح کبھی خواہشات کی پیروی، کبھی ہوائے نفس کے پیچھے چلنا، کبھی کچھ کرنا، یہ ساری کی ساری تاریکیاں ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب گناہ کرتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے تو یہ اندھیرا اور تاریکی ہے، یہ کفر و الحاد، یہ سب تاریکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جب بندہ ایمان لواقی لے آتا ہے اور اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو ان تمام تاریکیوں سے نجات دے دیتے ہیں اور روشنی میں ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی ایسے گھر کے بارے میں یا ایسے گاؤں کے بارے میں بات کریں جہاں پر بجلی نہ آئی ہو، اور وہ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں بجلی کا استعمال عام ہو، بجلی کے بڑے بڑے جو انرجی سیورز ہیں وہ چل رہے ہوں، ٹیوب لائٹس چل رہی ہوں، روشنی کے بڑے بڑے انتظام ہو، تو کتنا فرق ہے دونوں میں، کہ ان کو روشنی بالکل نصیب ہی نہیں ہوئی، رات کو خاص طور پر، صبح کو ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر ایسے لوگوں کو وہاں سے نکال کر کسی ایسی جگہ میں ڈال دیا جائے جہاں پہ روشنی ہی روشنی ہو، تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہماری ترقی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کفر، گناہوں کی، ان سب کی تاریکیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ اگرچہ گناہ آج کل دنیا میں یا ہمیشہ سے گناہ بڑا دلکش رہا ہے، اور گناہ کی دلکشی اور اس کی اٹریکشن میں اور اس کی دلکشی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کو چمکا دیتی ہے، لوگ اس کو روشنی سمجھتے ہیں۔ راتوں کو لوگوں کا پارٹیوں میں جانا، وہاں پہ ہلا گلا کرنا، روشنیاں، میوزک، گانا بجانا، یہ سب چیزیں جو دیکھنے کو روشنی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ روشنی نہیں بلکہ بدترین تاریکیاں اور اندھیرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان تمام چیزوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب ان کا ولی کون ہے؟ ان کے ولی کون ہے؟ ان کا ساتھ دینے والے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ ہی رہنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ طاغوت لوگ ہیں۔ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، اس کے علاوہ باقی سب انسان کی جو خواہشات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ہوں، یہ ساری چیزیں طاغوت ہیں، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 256 میں پڑھ لیا۔ اب جب طاغوت جن کے دوست بن جاتے ہیں کفار کے، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ ان کو روشنی سے، تاریکی سے، یعنی ہدایت کی روشنی سے ان کو تاریکیوں کی طرف، گمراہی کی تاریکیوں کی طرف، نور سے مراد توحید کی روشنی سے شرک کی تاریکی کی طرف، اسی طرح حیا کی روشنی سے بے حیائی کی تاریکی کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون،
اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی جب بندے نے کفر ہی کر لیا تو اب کفر کرنے کے بعد شیطان کبھی بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. شیطان اس کی مدد کرتا ہے. مدد کس میں کرتا ہے؟ اس چیز میں کہ انسان کفر پر قائم رہے. تو جو شخص جس طرح سے جس طرف کو رخ اپنا کرتا ہے نیکی اور خیر، برائی اور شر کے اعتبار سے، تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اس کو مائل کر دیتے ہیں. اور پھر جب ایمان کی طرف انسان مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دوست بھی بن جاتے ہیں. تو یہ جو دوستی اور یہ جو ولایت اللہ تعالیٰ کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو سیکھے اور ان پر عمل کرے اور لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچائے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ ولایت انسانوں کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت اور توحید اور عمل صالح کی روشنیوں میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہگاروں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب کرے. اللہ ہمارے فوت شدگان کو کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں علم نافع نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.